پسند کی شادی کے لیے اور سکسیزفل میرج کے لیے آج میں آپ کو اتنا زبردست وظیفہ بتاؤں گی کہ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی مراد تمنا پوری ہو جائے گی۔ بس آپ نے درود ابراہیمی کی منت مان لینی ہے جیسے میں نے کیا تھا۔ یہ میرا آزمودہ وظیفہ ہے۔ مجھے جب بھی کوئی ٹینشن، کوئی مراد یا حاجت ہوتی ہے تو میں جب یہ درود ابراہیمی کی منت مان لیتی ہوں تو میری ایک ہی دن میں اللہ تعالیٰ وہ خواہش پوری کر دیتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو اور وظیفے کی طرف۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب لوگوں نے مجھے بہت زیادہ مس کیا ہوگا پتہ نہیں کیا بھی ہوگا کہ نہیں، پر میں نے آپ لوگوں کو بہت زیادہ مس کیا ہے۔ ایک رشتہ میرا آپ سے جڑ گیا ہے، میرے اپنی یوٹیوب فیملی سے۔ جب میں آپ سے بات کرتی ہوں تو مجھے بالکل ڈپریشن نہیں ہوتا، اور جب میں ویڈیو نہیں بناتی، آپ سے بات نہیں کرتی تو مجھے ڈپریشن ہونے لگتا ہے، بالکل اچھا نہیں لگتا۔ تو میں نے سوچا کہ پھر سے میں انشاءاللہ روٹین پہ جاؤں اور اپنی ویڈیوز ڈیلی روٹین پہ بنانا سٹارٹ کر دوں۔ آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی وظیفہ چاہیے یا گھر کے حوالے سے کوئی بھی ولاگ وغیرہ ہو تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گی۔ تو انشاءاللہ آج سے میں دوبارہ سے ایکٹیو ہو گئی ہوں سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جتنی بھی ہیں میرے۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب میرا برابر کا ساتھ دیں گے، سپورٹ کریں گے۔ میں بھی آپ کو ہر ایک چیز سے گائیڈ کروں گی، ہر ایک وظیفہ بتاؤں گی جو میں سرچ کرتی ہوں اور جو بالکل ہمارے دین میں ہو، اسلام میں ہو اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو، وہ وظیفے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ نہ میری لائف میں کوئی جھوٹ ہے اور نہ میں کوئی جھوٹ بولتی ہوں۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کے نام ہیں، اللہ کی آیاتیں ہیں جو میں شیئر کرتی ہوں۔ اور کچھ لوگوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، جلن کے مارے وہ الٹے سیدھے میسیج کامنٹس وغیرہ کرتے ہیں، پر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے ان جیسے لوگوں کی، اور ان جیسے لوگوں کو میں اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں۔ ان کے لیے ہی ہمارا اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ خوب سمجھنے والا ہے اور ان کے ساتھ صحیح عمل کرے گا انشاءاللہ۔ تو اکثر مجھے اتنے کامنٹس آ رہے تھے کہ آپ بھی پلیز ہماری شادی کے لیے دعا کیجیے گا، ہمیں ایسا وظیفہ بتائیے گا کہ ہمارے لیے رشتے آنے لگے، ہم بہت پریشان ہیں۔ ایک سسٹر تھی جس نے مجھے کامنٹ کیا تھا کہ میری 33 ایج ہو گئی ہے اور میرے لیے کوئی بھی رشتہ نہیں آ رہا، میری شادی نہیں ہو رہی، میں بہت پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ تو یہ ویڈیو میں نے ان بہنوں کے لیے بنائی ہے جو بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ایج جب بڑھتی ہے تو ان لڑکیوں کو بہت فکر ہوتی ہے، کیونکہ وہ کب تک اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھے ہوں گے۔ ماں باپ ہمیشہ زندہ نہیں ہوتے، ایک نہ ایک دن ان کو بھی چلے جانا ہوتا ہے، اور بھابھی گھر میں آ جاتی ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ بھابھی اچھی ہو یا بری، پر ہم لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھابھیوں کے سر پر سوار ہو کر اچھا نہیں لگتا، کیونکہ پھر بھائی کی اپنی لائف شروع ہو جاتی ہے، تو بھائی اپنی بیوی بچوں میں مگن ہو جاتا ہے، اور ہماری شادی اگر نہ ہوئی ہو تو ہم ذرا برا فیل کرتے ہیں کہ کاش ہماری بھی اس طرح شادی ہوتی، بچے ہوتے، ہسبینڈ ہوتا، ہمارا خیال رکھتا۔ تو اس سے پھر ایک گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے، بھابھی کی زندگی خراب ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں پھر نند کی زندگی بھی اس سے خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، سوچوں میں چلی جاتی ہے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہو تو انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ کیجیے گا، اور انشاءاللہ اس کو آپ کو 100/1000% رزلٹ آپ کو ملے گا انشاءاللہ، گارنٹی، کیونکہ یہ درود ابراہیمی ہے جو اتنا پاورفل ہے اتنا پاورفل ہے۔ میں تو ہر ایک چیز کے لیے کرتی ہوں۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ میری امی نے مجھے بتایا تھا تمہیں کوئی بھی مسئلہ ہو، تم بڑی آیاتیں نہیں پڑھ سکتی تو تم صرف درود شریف پڑھا کرو، درود ابراہیمی پڑھا کرو، تمہارا زندگی کا ہر مسئلہ حل ہوگا، ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت قبول ہوگی۔ تب سے لے کر اب تک مجھے کوئی بھی پریشانی، ٹینشن، حاجت ہوتی ہے تو میں بس درود ابراہیمی کا ذکر کرتی ہوں، اس کی منت مان لیتی ہوں۔ ڈیلی جب تک میرا کام نہیں ہوتا تو میں 100 ٹائم درود ابراہیمی پڑھتی ہوں۔ آپ اس کو خیر اس میں کر لے، حصوں میں بانٹ لے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دین میں سختی نہیں کی۔ آپ تھوڑا ایک ٹائم پڑھ لے، تھوڑا دوسرے ٹائم پڑھ لے، تو آپ پورے ایک دن میں 100 ٹائم درود ابراہیم پڑھے، پورا جو ہے اللہم صلی والا یہ درود شریف آپ پورا پڑھ لیں، تو آپ نے یہ 100 100 دفعہ پڑھنا ہے،
اور ایک دن جب تک آپ کا کام نہیں ہوتا، آپ کا رشتہ نہیں ہوتا، اور یہ سکسیسفل میرج کے لیے بہت زبردست ہے۔ آپ یہ کریں گے نا، یقین مانیں گے آپ کی میرج بھی سکسیسفل ہوگی اور آپ کا پسند کا رشتہ بھی آئے گا۔ آپ جیسے رشتہ چاہتے ہیں آپ کے لیے ویسے ہی رشتہ آئے گا۔ تو مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ آج کل جو ہے نا رشتوں کی بہت کمی ہو چکی ہے۔ لڑکیاں جو ہے نا اپنے گھروں میں بوڑھی ہو رہی ہیں، کیونکہ امیر لوگ نا امیر اپنے جیسے ہی لوگوں کو کرتے ہیں، ان میں اتنی لالچ حرص بھری ہوتی ہے کہ وہ غریب گھرانوں کی طرف مڑتی ہی نہیں ہے۔ اصل میں سارا طریقہ، سارا ہنر جو ہے نا زیادہ تر غریب لڑکیوں میں ہی ہوتا ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کسی کو اتنی حقیر نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب لڑکی ہے تو آپ ان سے اپنے بچوں کی شادی کروائیں، کیونکہ یہ ثواب ہے بہت زیادہ۔ تو لوگ نا اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب لڑکی ہو تو وہ غریب ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ لوگ رشتہ نہیں کرتے۔ یہ بہت برا کام ہے، بہت برا عمل ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر آپ اچھا کھاؤ پیو، اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بہن بھائیوں میں کوئی غریب ہو، پہلے آپ نے اس کو دینا ہے، پھر بعد میں ہمسایوں میں، پڑوسیوں میں، اس سے آگے پیچھے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح رشتے کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھانجیاں، بھتیجیاں کوئی بھی ہیں یا کزنس وغیرہ، تو آپ ان کی شادیاں مطلب اپنے بچوں سے، اپنے بھائیوں سے، مطلب اپنے بھتیجوں سے، بھانجوں سے ضرور کروائیں، کیونکہ یہ سب سے بڑا ثواب ہے۔ اور دولت جو ہوتی ہے نا وہ خود چل کر آتی ہے۔ اگر آپ کسی پر رحم کرتے ہیں، ترس کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے گا۔ جیسے معاملہ آپ دوسروں کے ساتھ کریں گے، اللہ تعالیٰ سیم معاملہ آپ کے ساتھ بھی فرمائے گا۔ تو پلیز میری آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے، جو بھی مطلب صاحب حیثیت ہے، ان کے بیٹے ہیں، پلیز آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کوئی غریب لڑکی ہو، ہمسائے میں، پڑوسیوں میں، تو آپ ان سے اپنے بچوں کے رشتے کریں۔ ہاں پہلے دیکھ بھال کے کریں کہ وہ لڑکی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، اس کی فیملی کیسی ہے، نیک ہے نہیں نیک، تو پھر رشتہ ضرور کیجیے گا۔ اگر وہ نیک ہو، اچھے لوگ ہو، وقت گزارنے والی لڑکیاں ہوں، چاہے وہ غریب ہو، پر ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ہنر چھپا ہوتا ہے جو آپ کے گھر کو جنت بنا سکتی ہیں۔ تو پلیز آپ لوگ نا ایسے لڑکیوں سے اپنے بچوں کی شادی کروائیں۔ کل جب آپ ڈاکٹروں سے شادی کروائیں گے تو وہ تو آپ کے بیٹوں کو لے جائیں گی اپنے ساتھ، اور آپ نے اکیلے ہی اس گھر میں وقت گزارنا پڑتا ہے۔ اور جب ایک غریب لڑکی سے کریں گے، کیونکہ وہ آپ کے پاس ہی رہے گی، آپ کے بیٹے کے پاس رہے گی، آپ کا بیٹا بھی آپ کے پاس رہے گا، اور آپ کی لائف یقین مانیں ایک اچھی زندگی، آپ پرسکون زندگی گزاریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ پر نہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ لالچ سے بھر چکا ہے، اور غریبی کو بہت زیادہ حقیر نظروں سے دیکھتا ہے، غریب لوگوں کو اتنی حقیر نظروں سے دیکھتا ہے کہ وہ ایسے گھرانوں میں رشتے ہی نہیں کرتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے۔ تو اگر آج کا وظیفہ اور ولاگ اچھا لگا ہو تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ میرا وظیفہ اور ویڈیو کیسی لگی، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا زیادہ سے زیادہ، کیونکہ یہ وظیفہ نا ان حقدار لوگوں کو پہنچے جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، جن کو پریشانیاں، مصیبتیں، کسی قسم کی حاجت ہے، تو یہ وہ وظیفہ ضرور کرے۔ انشاءاللہ گارنٹی ہے، میں نے آپ سے کہا ہے نا، 100 میں سے 1000% گارنٹی سے آپ کا کام ہوگا، اور وہ بھی کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ پہ یقین کرے، اللہ پہ بھروسہ رکھے، اور درود ابراہیمی کی منت مانگے، انشاءاللہ آپ کی زندگی جنت جیسی گزرے گی۔ آپ کہیں گے کہ اتنا سکون، اتنی سکون آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔